خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں عشق ایپیسوڈ 5. سر may I come in? Yes, come in. Sir, you have a meeting with Mr. Faridul Hassan. Okay, inform the driver I'm coming. آدھے گھنٹے بعد دونوں آفس میں جو کہ جنت کی جگہ تھی آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. ہیلو مسٹر سلمان, ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ فرید نے آگے ہوتے ہوئے پوچھا. آج پہلی اور آخری دفعہ تم سے آرام سے بات کروں گا. اگر سمجھ نہ آئی تو اپنے انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے. کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں. فرید نے حیرانگی سے پوچھا. میں سمجھاتا ہوں. دیکھو یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ تمہارے نام جتنی بھی جائیداد ہے وہ سب جنت کی ہے. لمحے بھر کو وہ رکا تھا. شاید خود کو نارمل رکھنے کی کوشش تھی, ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ سامنے والے کی شکل بگاڑ دے. تم نے اس کے ساتھ محبت کا ڈرامہ کیا, پھر نکاح کے بہانے تم نے دھوکے سے خالی کاغذات پر اس کے سائن دیے, پھر ان پیپرز پر پراپرٹی ٹرانسفر کے ڈاکیومنٹس چھپوا کر ساری جائیداد اپنے نام کر لی. اب کہ وہ قدرے سکون سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا. شدید ٹھنڈ میں بھی فرید کو پسینہ آنے لگا تھا, کیونکہ اس کے سامنے بیٹھا آدمی کہیں سے بھی معمولی آدمی نہیں لگ رہا تھا, اور اس کا کاٹ دار لہجہ اس کی طاقت کا پتہ دے رہا تھا. فرید کوئی پیشہ ور ملزم نہیں تھا. اس نے تو زندگی میں پہلی بار ابو کے کہنے پر یہ سب کیا تھا, لیکن اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کتنی سنگین غلطی کر چکا ہے. اسے تو لگا تھا کہ جنت کے ابو کے بعد کوئی بھی اس کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا, تو پھر یہ کون تھا؟ آپ ہیں کون؟ اور یہ سب ہمارا خاندانی مسئلہ ہے, آپ اس سے دور رہیں. فرید نے بہت ہمت جمع کر کے الفاظ ادا کیے تھے. میں جو بھی ہوں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا, اور یہ فائل تمہارے سامنے ہے. اس پر کل تک سائن ہو جائیں, ورنہ تم نے جو جنت کے ساتھ کیا ہے نا, میں تمہاری دنیا ہلانے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا. سلمان نے غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا, اور اپنے سن گلاسز لگاتا ہوا باہر نکل گیا. اور فرید کتنے لمحے سن بیٹھا رہا. آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا, اور اتنی جلدی سب ختم ہونے والا تھا. اس نے جلدی سے ابو کو کال کی اور سب بتانے لگا. جنت صبح دیر سے اٹھی تھی. نیچے آئی تو امی نے بتایا کہ اس کا پارسل آیا ہوا ہے. اس نے کھولا تو اس میں ایڈمیشن فارم تھا, اور ساتھ ہی چٹ پر لکھا ہوا تھا, Just think once again, and if you really want to join, then stick to it. حمزہ کے بچے اٹھ, جلدی لیٹ ہو رہا ہے. یار 5 منٹ سونے دے, اس نے نیند میں ہی کہا, اور پھر سو گیا. پہلے تو پوری رات سوتا نہیں ہے اور پھر صبح اٹھتے ہوئے نخرے کرتا ہے. سلمان نے غصے سے کمبل کھینچا. یار تجھے اللہ کا واسطہ ہے, بس 2 منٹ اور. لگتا ہے تیرا آج بھی پش اپ لگانے کا ارادہ ہے. چل تو سو, میں تو چلا. پش اپس کا نام سنتے ہی حمزہ چھلانگ لگا کر بیڈ سے اترا. نہیں یار, پہلے ہی کل سے میری کمر سیدھی نہیں ہو رہی. وہ آگے کچھ بولتا کہ اس کی نظر گھڑی پر پڑی, جہاں ابھی پورے 2 گھنٹے پڑے ہوئے تھے. سلمان, ابھی کتنی دیر پڑی ہے جانے میں؟ حمزہ نے چلاتے ہوئے کہا. 2 گھنٹے, سلمان نے معصومیت سے جواب دیا. تو اتنی دیر پہلے اٹھا کر تو نے مجھ سے برتن دھلوانے تھے. اس نے کھینچ کر سلمان کو تکیا مارا. یار مجھے لگا تو ابھی گھنٹہ لگائے گا اٹھنے میں, لیکن آج تو جلدی اٹھ گیا. بھلا اس میں اب میرا کیا قصور؟ معصومیت اب بھی برقرار تھی. تو رک, تجھے میں بتاتا ہوں. اور پھر پورا کمرہ عجائب گھر کا نقشہ پیش کر رہا تھا. ایسی ہی تھی ان کی دوستی. بچپن سے ایک ساتھ تھے, ایک ہی کالج میں پڑھے, پھر ایک ساتھ ہی آرمی میں آ گئے. دونوں ساتھ میں بڑے ہوئے تھے, لیکن ان کی دوستی ابھی بھی بچوں والی تھی, بلا کسی غرض کے. مخلص. جنت جلدی کرو, وہ ہمارا انتظار کر رہا ہوگا, اور تمہیں سارے کام اب یاد آ رہے ہیں. کچھ ڈاکیومنٹس نہیں مل رہے, میں امی سے پوچھتی ہوں, بس 2 منٹ. تمہارے 2 منٹ پورے ہو گئے ہیں جنت. سنا پورے 2 منٹ بعد گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی. امی مل گئے؟ جنت بیٹا, یہ دیکھو کچھ ڈاکیومنٹس ہیں, ان میں ہو شاید. ہاں امی, ہمیں یہی ہیں. کہاں سے ملے؟ ادھر ہی میری الماری میں تھے. چلو جنت, اب تم کیا ان کا ایکس رے کرنے بیٹھ گئی ہو؟ ہاں چلو. جنت بیگ پکڑتے ہوئے سنا کے ساتھ باہر کی طرف نکل پڑی.
اللہ میری بچی کو کامیاب کرے۔ نمرہ بیگم پیچھے سے دعائیں پھونکنے لگی تھیں۔ وہ دونوں یونیورسٹی پہنچی۔ ابھی تک سلمان نہیں آیا تھا۔ ثنا نے سلمان کو کال کی تو اس نے کہا کہ اس کو آنے میں تھوڑی دیر لگ جائے گی، لیکن اس نے پرنسپل سے بات کر لی ہے، وہ جا کر ایڈمیشن کروا لیں۔ اور ایڈمیشن واقعی بہت جلدی ہو گیا تھا، نہ ہی کوئی ٹیسٹ ہوا اور نہ ہی کوئی انٹرویو۔ مجھے لگتا ہے سلمان بیزی ہوگا، ہم چلتے ہیں، ویسے بھی ایڈمیشن تو ہو ہی گیا ہے۔ ہاں چلو، ثنا نے شکر ادا کیا تھا۔ جنت ابھی یونیورسٹی سے باہر نہیں نکلی تھی کہ سامنے کھڑے فرید کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا، لیکن جنت تیزی سے آگے چلنے لگی تھی۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ اب بات کرنے کو کچھ نہیں بچا، سمجھنے کی کوشش کرو، بات ضروری ہے۔ اب وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا پارکنگ تک آ گیا تھا۔ لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ تو تم ایسے نہیں مانو گی۔ فرید اسے کھینچ کر گاڑی تک لایا تھا اور اسے جھٹکے سے اندر پھینکا تھا۔ ثنا نے بہت کوشش کی چھڑوانے کی، لیکن ناکام۔ اب کہ وہ گاڑی کو لاک کر کے دور لے جا رہا تھا۔ سلمان کا نمبر اسکرین پر آتا دیکھ کر اسے حوصلہ ہوا تھا کہ شاید وہ آ گیا ہو۔ ہیلو ثنا، ہو گیا ایڈمیشن؟ سلمان وہ جنت۔ اس کی آواز اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ لفظ پر مشکل ادا ہو رہے تھے۔ کیا ہوا جنت کو؟ وہ فرید، جنت کا کزن اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اس کی شکل سے لگ رہا تھا وہ بہت برا کرنے والا ہے اس کے ساتھ۔ سلمان کو 1 منٹ لگا تھا سارا معاملہ سمجھنے میں۔ اس نے فرید کا نمبر ملایا تھا، تمہاری ہی کال کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر ایک بلند کہکہا لگا کر کہا گیا، ویسے کیسا لگا سرپرائز؟ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اوہ، جان سے یاد آیا، آپ کی جان اس وقت میرے پاس ہے، اس لیے ذرا پیار سے بات کریں، ورنہ آپ کا غصہ اس پر، اگر اسے ایک خروچ بھی آئی تو تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ چلو یہ بھی کر کے دیکھ لینا۔ ویسے آپ کی محبوبہ پہلے میری چاہت بھی رہ چکی ہیں، مجھے نہیں لگتا وہ آپ کو ایسا کچھ کرنے دیں گی۔ چلو یہ لو، بات کر کے دیکھ لو۔ سلمان اس بکواس کے دوران اپنے بندوں کو اس کا نمبر ٹریس کرنے کے لیے کہہ چکا تھا۔ سلمان، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ پلیز کیس واپس لے لیں۔ امی اب کسی اور صدمے کو برداشت کرنے کی حالت میں نہیں ہے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ جنت، تم بالکل فکر مت کرو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں ہوں نا، میں ہوں تمہارے پاس۔ تم مجھ پر بھروسہ رکھو، اپنے خدا پر بھروسہ رکھو۔ سلمان پلیز۔ جنت کا رونا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ جنت، میں سب ٹھیک کر دوں گا، تم پلیز خود کو مضبوط رکھو، میں تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کیا بکواس شروع کی ہوئی ہے؟ فرید نے جنت سے فون چھینا تھا۔ فرید، تم جنت سے دور رہو۔ ٹھیک ہے، میں کیس واپس لے لیتا ہوں۔ سلمان اب اسے باتوں میں لگا رہا تھا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ تو جیسے ہی کیس ختم ہوتا ہے تم آ کر اپنی جان کو لے جا سکتی ہو۔ تم میری جنت سے بات کراؤ۔ وہ رابطہ نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ اتنی بےتابی؟ ارے اتنا تو آپ کی جنت مجھ سے ملنے کو نہیں ترستی تھی، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور جنت خاموش آنسو بہاتی اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ فرید تو نہیں تھا جس سے اس نے محبت کی تھی، یہ تو اس سے بالکل مختلف تھا۔ بہت زیادہ تکلیف تھے، اس کا بدلہ تو میں تجھ سے لوں گا، جنت صحیح سلامت واپس آ جائے۔ سلمان سوچ کر رہ گیا تھا اور ساتھ ہی ایک پرانے مکان کے قریب گاڑی رکی۔ اس نے اپنے کچھ بندوں کو چھت سے جانے کو کہا اور باقی اس کے ساتھ گیٹ سے جانے لگے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر کوئی بھی باہر نہیں آیا تھا، لیکن اوپر سے اس کے بندوں نے چھلانگ لگا کر دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ مختلف جگہ سے گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ سامنے ایک کھلا سا برآمدہ تھا جس کے آگے 2 کمرے تھے۔ جیسے ہی وہ پہلے کمرے میں داخل ہوئے، فرید نے فائر چلایا تھا۔ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اگلی گولی اس میں اتار دوں گا۔ اس نے جنت پر گن رکھ کر وارن کیا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ جنت کی گردن پر تھا اور دوسرے سے گن پکڑے ہوئے تھا۔ جنت مسلسل چیختی ہوئی اس سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کی گرفت جنت پر اور مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ جنت کو اس طرح اس کے اتنا قریب دیکھ کر اس کے اعصاب نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جنت کو پکڑنے آگے بڑھا اور ساتھ ہی فائر کی ایک آواز
فضا میں گونجی تھی۔ سلمان! جنت کی چیخ کہیں حلق میں ہی دب گئی تھی۔ فرید بھاگنے کی کوشش میں تھا لیکن گارڈز اسے پکڑ چکے تھے۔ جنت سلمان کی طرف بڑھی لیکن گارڈز اسے اٹھا کر باہر کی طرف نکل گئے تھے۔ اس نے دیکھا زمین سلمان کے خون سے رنگ چکی تھی، خون بہت بہہ چکا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی، اب ہاتھ آگے بڑھا کر اسے چھو کر جیسے وہ یقین کرنا چاہتی ہو کہ یہ واقعی اس کا خون ہے۔ سلمان کا خون اب جنت کے ہاتھوں کو بھی رنگ چکا تھا۔ وہ ہاتھ اپنے چہرے کے قریب لے جا کر اسے دیکھتی رہی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، آنسوؤں کا پھندا جیسے اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ وہ تو بس خالی آنکھوں سے خون کو دیکھ رہی تھی۔ ایک گارڈ نے آ کے اسے باہر آنے کی ہدایت کی تھی اور وہ چپ چاپ اس کے پیچھے چل دی۔ گاڑی اسپتال آ کر رکی تھی۔ سلمان کو دوسری گاڑی میں پہلے ہی اسپتال لے جایا جا چکا تھا۔ اب وہ ایک گارڈ کے ہمراہ ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر قریب آ کر کچھ کہہ رہا تھا، اسے سمجھنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ آپ پلیز بیٹھ جائیں، ڈاکٹرز اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ جنت چپ چاپ بیٹھ گئی تھی، نہ ہی کچھ بولا، اپنے خون لگے ہاتھ کو گھورنے لگی تھی جیسے اپنی آنکھوں میں جذب کر رہی ہو۔ اللہ جی سلمان کو بچا لیں، اس پر اتنا رحم کرنا میرے مولا جتنے آپ رحیم ہیں، اتنا کرم کرنا جتنے آپ کریم ہیں۔ میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، بس اسے زندگی دے دیں مالک۔ اللہ جی میری عمر بھی اسے لگ جائے، پلیز اللہ جی اس کی حفاظت فرمانا۔ اس وقت گولی تو سلمان کو لگی تھی لیکن تڑپ جنت رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر سلمان کے کمرے سے باہر آیا تھا۔ جنت میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر کچھ پوچھ سکتی۔ ڈاکٹر کے قدم جیسے جیسے قریب ہوتے جا رہے تھے، جنت اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس کر رہی تھی۔ اگر آج سلمان کو کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ پیشنٹ کے ساتھ کون ہے؟ جی، جنت نے بہت ہمت کر کے جواب دیا تھا۔ ہم گولی نکال چکے ہیں، اب یہ خطرے سے باہر ہیں، آپ تھوڑی دیر میں مل سکتی ہیں۔ جنت نے اس لمحے محسوس کیا تھا کہ مرتے ہوئے اگر نئی زندگی پھونک دی جائے تو کیسا لگتا ہے۔ وہ فوراً وضو کر کے نفل ادا کرنے لگی تھی۔ پھر کتنی ہی دیر وہ اپنے دعا والے ہاتھوں کو گھور رہی تھی، جیسے اب کچھ مانگنے کو بچا ہی نہیں تھا، جیسے سب کچھ تو مل گیا ہو اور شکر کے سوا لب پر کوئی دعا نہ رہی ہو۔ اتنے میں گارڈ نے آ کر اطلاع دی کہ سلمان کو ہوش آ گیا ہے۔ جنت کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے سلمان کو مشینوں میں جکڑا دیکھ کر اس کا دل ہول اٹھا تھا۔ تھوڑی سی کھلی آنکھوں سے شاید وہ اسی کا منتظر تھا۔ جنت اس کے قریب آئی تھی اور جو آنسوؤں کا سیلاب وہ اپنے اندر دبائے ہوئے تھی اب بہنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی سسکیوں کی آواز کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ سمجھتے کیا ہیں خود کو، بہت بڑے ہیرو ہیں، اگر کچھ ہو جاتا تو؟ کہا تھا میں نے کچھ نہیں چاہیے مجھے، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی۔ ہسکیوں کے درمیان الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ سلمان اسے دیکھ کر مسکرایا۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ الفاظ آنکھوں سے ادا ہوئے تھے اور بآسانی نیلی آنکھوں نے سن لیے تھے۔ جنت نے آنسوؤں کے درمیان اسے گھورا تھا۔ پتہ نہیں کیسا رشتہ تھا، درد ایک کو ہوتا تو تکلیف دوسرے کو۔ جنت گھر جاؤ، رات ہونے والی ہے، بمشکل وہ کہہ سکا تھا۔ جنت جانا نہیں چاہتی تھی لیکن اس کی آنکھیں وہ جانے کا اشارہ کر رہی تھی اور وہ وہاں رک نہیں سکتی تھی۔ باہر آ کر اس نے ریسیپشن پر کہا تھا، ان کے گھر اطلاع کر دیں پلیز۔ جی ہم کر چکے ہیں، بس آنے ہی والے ہوں گے۔ جنت اب واپس پلٹی تھی، سلمان کے کمرے کے باہر آ کر رک گئی تھی۔ دروازہ شیشے کا ہونے کے باعث وہ اندر دیکھ سکتی تھی اور سلمان وہ تو باہر ہی دیکھ رہا تھا، جیسے اسی کا انتظار کر رہا ہو۔ کیسا انسان تھا وہ، اتنی تکلیف میں بھی اسے میری ہی فکر تھی۔ آئے میم، میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ ڈرائیور کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ جی؟ جنت نے حیرت سے پوچھا۔ میم سر کا آرڈر ہے میں آپ کو گھر چھوڑ دوں۔ اس نے سلمان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جنت نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی، ہاتھ دروازے پر رکھے جیسے رک جانے کی منت کی ہو۔ سلمان نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ جنت سر جھکائے اس ڈرائیور کے پیچھے چل دی۔
जन्नत रात को घर पहुंची तो लाउंज में सब जमा थे। पुलिस की गाड़ी वो बाहर देख चुकी थी। इसे देखते ही सना इसकी तरफ बढ़ी थी। जन्नत, तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो, मेरे सामने वो तुम्हें ले गया और मैं कुछ नहीं कर सकी। जन्नत ने इसके माथे पर प्यार किया था और इसे खुद से अलग किया। बेटा, आप ठीक हो? सना के अब्बू उससे पूछ रहे थे। इसने सर अस्बात में हिलाया था। वो अब निम्रा बेगम के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। अंदर वो बेड पर आंखें बंद किए लेटी हुई थी और हुमेरा बेगम इनके साथ सोफे पर बैठी हुई थी। इसने सवालिया नजरों से इनकी तरफ देखा था। इन्होंने उठकर इसे गले लगा लिया, जैसे खुद को इसकी मौजूदगी का एहसास दिला रही हो। कुछ नहीं हुआ, बस इंजेक्शन के ज़ेरे असर सो रही हैं। इन्होंने अलग करते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? जी। सलमान छोड़कर गया है, इसे गोली लगी है। क्या? किधर है वो ठीक है ना? सना सदमे से पूछ रही थी। हाँ, इसे होश आ गया था। ओह शुक्र मेरे खुदाया। हुमैरा बेगम ने शुक्र अदा किया था। उठो सना, बहन के लिए खाना लाओ। जन्नत मेरा बच्चा, जाओ फ्रेश होकर आओ, अल्लाह करम करेगा। वो इस वक्त इससे किसी भी किस्म का सवाल नहीं करना चाहती थी। सुबह इसकी आंख खुली तो एक साया इस पर झुका हुआ था। इसके बाल सहला रहा था। इसकी माँ का साया, जिसकी ज़रूरत इंसान को हर जगह हर उम्र में होती है, जिसका प्यार इंसान को नई ज़िंदगी बख्शता है, जिसके बगैर दुनिया अधूरी हो जाती है और जिसकी छाँव में हर मुश्किल से लड़ने का हौसला पैदा हो जाता है। अम्मी। जन्नत मुस्कुराते हुए इनसे लिपट गई थी और दुनिया के हर गम से दूर सिर्फ सुकून अपने अंदर उतार रही थी। रात को नींद अच्छे से आई थी ना? इन्होंने प्यार करते हुए पूछा। जी अम्मी। चलो अब जल्दी से उठो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। आपने कर लिया? नहीं, अपनी गुड़िया के साथ करूँगी। अम्मी, कितनी ही बुरी बात है, आपने मेडिसिन लेनी होती है। हाँ ले लूँगी, अब जल्दी से उठो, मैं बस थोड़ी देर में आई। जन्नत फ्रेश होकर नीचे किचन में ही चली आई थी। बन गया नाश्ता? इसने पराठा बनाती अम्मी के गिर्द बाजू फैलाते हुए कहा। हाँ बन गया, बैठो इधर और सुनो, पूरा पराठा खत्म करना है। क्या हालत बनाई हुई है, जैसे घर में कुछ खाने को ही नहीं मिलता। इन्होंने इसे गुस्से से कहा। जन्नत हंसने लगी थी। अम्मी, पूरा पराठा खाकर लगेगा जैसे घर का सारा खाना मैं ही खा जाती हूँ। कभी कभी खाने से कोई इतना मोटा नहीं होता। चलो शाबाश, सारा खत्म करो। इन्होंने इसको अपने पास बिठाते हुए कहा। अम्मी, आप अब्बू को भी ऐसे ही खिलाती थी ना? इसने सर उठाकर अम्मी को देखा था। हाँ, लेकिन वो तुम्हारी तरह इतने नखरे नहीं करते थे, आराम से खा लेते थे। अम्मी, आप इनकी साइड ले रही हैं, वरना मुझे याद है वो भी कितना तंग करते थे। जी नहीं, बस हेल्थ कॉन्शियस थे। जन्नत का कहकहा छूटा था। इसे याद आया था कैसे वो दोनों अम्मी से छुपकर बाहर से उल्टा सीधा खाते थे। जन्नत, इन्होंने संजीदगी से बुलाया था। जी अम्मी। कल क्या हुआ था? इसने नजरें चुराई थी। अम्मी, आपको पता चल तो गया है। जन्नत, इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हो तुम मुझसे? अम्मी, मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। तो क्या अब परेशान नहीं हूँ मैं? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, हम मिलकर कोई हल निकाल लेते। आई एम सॉरी अम्मी। पुलिस ने फरीद को गिरफ्तार कर लिया है। आपको कैसे पता चला? सुबह तुम्हारे चाचू का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे केस वापस ले लो। अम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जन्नत, तुम्हारे अब्बू तुम्हें कितना मना करते थे इस इंसान से दूर रहो, लेकिन तुमने इनकी एक ना सुनी। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि इन लोगों से लड़ सकूं, ना ही मुझे वो जायदाद तुमसे ज़्यादा प्यारी है। इसलिए केस वापस ले लो। ये घर और जो एक फैक्ट्री मेरे नाम है, हमारे लिए वही काफ़ी है। पहले तो मैं शायद वापस ले लेती, लेकिन अम्मी, इसने सलमान पर गोली चलाई है। अम्मी, वो इसकी वजह से मौत के मुंह से लौटा है और आप कह रही हैं इसे माफ़ कर दूं? सलमान, जो कल तुम्हें लेने गया था? जी अम्मी। अब कैसा है वो? पता नहीं। जन्नत, जिंदा है, अल्लाह का शुक्र है। सना ने मुझे बताया था इसके बारे में। पता नहीं अगर वो नहीं आता तो तुम्हारा क्या होता। इन्होंने कर्ब से आंखें मींच ली थीं। मैं मिलना चाहती हूँ इससे, साथ में इससे माफ़ी भी मांग लूँगी। अगर इसने माफ़ कर दिया तो केस वापस ले लेंगे। इन्होंने तकलीफ़ से कहा। अस्सलामुअलैकुम। सना किचन में दाखिल हुई थी।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो जन्नत? इसने इसे गले लगाते हुए पूछा। ठीक हूँ। अच्छा चलो, लेट हो रहा है, बाकी बातें गाड़ी में चलकर करते हैं। कहाँ? निम्रा बेगम ने परेशानी से पूछा। आंटी, सलमान से मिलने जाना है, सुबह बताया तो था आपको। हाँ हाँ जाओ, मेरी तरफ से भी पूछना है इसको, फिर मैं खुद भी आऊँगी। उम्मीद करते हैं आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। जल्द हाजिर होंगे अगली एपिसोड के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। शुक्रिया।